السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله ذو العظمة والكبرياء المتفرد بالسرمدية والبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذل لجبروته العظماء وخضعت لمشيئته كل الأشياء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء وصفوة الأولياء. اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله السادة النجباء وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم والتابعات ما دامت الأرض والسماء. أما بعد فاتقوا الله عباد الله. ما أبهى هذا الصباح المشرق بنور العيد، وما أجمله من فجر يبزغ بعد ليال طيبة عامرة بذكر الله وقيام الليل، كأنه يبشر المؤمنين بأن لهم عند الله أجرا عظيما، وأن نصر الله آتٍ ورحمته محيطة بهم. فلا معنى لليأس والقنوط والجبن والقنوط والقعود والتأخر والهبوط. وكيف لا يفرح المؤمنون بيوم العيد، فهو يوم الصفاء والنقاء، يوم الوحدة والإخاء، يوم تآلف القلوب ووحدة الصفوف. فلنكن متحابين متصافين متآزرين متناصرين، فقد تداعى علينا الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، لما يجري بيننا من الفرقة والخلاف والتنازع والتدابر. فإذا لم نقم بلم شعثنا وجمع شملنا وتوحيد صفوفنا اليوم وفي هذه الظروف الحرجة فمتى نقوم؟ فإذا لم توقظنا هذه الأيام الشديدة من الغفلة واللامبالاة فبأي شيء نستيقظ؟ ومن أين يجري ماء الحياة والصحوة الإسلامية في مجتمعاتنا؟ لقد صدق الله حيث قال: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أمة الإسلام، إن تقلبات الليالي والأيام والشهور والأعوام تدعونا إلى التفكر في سنن الله في هذا الكون، بأنه ليس هناك شيء يدوم ولا أمر فيه بقاء. فلم لا نفرح ونستبشر بيوم العيد بأن ما نواجهه اليوم من تحديات وكوارث وأزمات لا دوام لها، فإنها زائلة إن شاء الله. فكما أن ظلمات الليالي الحالكة تبشر بالصبح الصادق والفجر المستطيل
وأن السحب المتراكمة والغمام المطل تشير إلى الغيث الهاطل والمطر الغزير، فكذلك الحوادث والمحن وما نمر به من اضطرابات وفتن تسفر عن صبح الأمن والسلام والتمكين للشريعة والإسلام. وما أصدق قول الله عز وجل: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فالموفق من يعتبر بالحوادث ويتفكر في سنن الله المبرمة ولا يترك سبيلا لليأس والقنوط إليه. والعاقل من يستعرض نفسه ويقوم بإصلاح شأنه قبل إدلاء الدلو في آباء الغيب. شباب الأمة، أفيقوا من سبات الغفلة وابتعدوا من المجون والشهوات ومن كل أنواع المسكرات والمهلكات، فإنها تؤدي إلى الضياع والخراب. فلا يلهينكم الأعداء ولا تلعبن بكم أيادي الشيطان، وأعدوا نفوسكم لما ستلاقونه من مواجهات وتحديات بما تستطيعونه من قوة وشجاعة وزاد إيماني وعلم وثقافة وخبرة، فأنتم أمل الغد وبناة المستقبل، فبكم صلاح الأمة وخرابها. سيدات الأمة وأمهاتها، إن كن مربيات ومعلمات لأولادكن، فإنهم يتربون في حجوركن، فالله الله في أولادكن، فلا تشغلنكم الجوالات والمسلسلات والمجالس عن أولادكن، فإنكن مسؤولات عنهم أمام الله. فلتكن بيوتكن خير مكان لهم، ولتكن حياتكن خير نموذج وأسوة لهم. قوات الأمة الإسلامية، إنكم في موقف حرج وفي ظروف قاسية، وعلى كواهلكم مسؤولية الأمة وقيادتها، فإن أدنى زلة تصدر منكم تذهب بالأمة إلى الهوية. فعليكم بالتيقظ والتدبر والإخلاص في العمل والبعد عن الأثرة والتعصب والتلاعب بالأمة بإملاءات النفوس والشهوات. فليكن القرآن رائدكم، ولتكن الشريعة قائدكم، وليكن مستقبل الأمة أملكم وأمنيتكم، والله بما تعملون بصير. إخوة الإسلام، فالخير لمن يتزود من حياته لموته ومن دنياه لآخرته. فمن الخطأ الصريح أن نغتر بالدنيا وملاذها وملاهيها، وأن نعتقدها حياة سرمدية. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى وما عند الله خير وأبقى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين أجمعين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. أما بعد،
أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله والاعتصام بحبل الله والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، من مظاهر شكره سبحانه وتعالى على ما من به علينا من صيام رمضان وفرح يوم العيد أن نقوم بإتباع رمضان بصيام 6 من شوال. يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. ونزين يوم العيد بالأعمال الصالحة والإنفاق في سبل الخير والتزاور وتبادل التهاني والهدايا. ألا وصلوا وسلموا على حبيبكم حيث يقول تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة ساداتنا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من المبشرين بالجنة ساداتنا طلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبي عبيدة الأمين، وعن سائر الصحابة والتابعين لهم والتابعات إلى يوم الحساب. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوضة الدين واعل كلمة الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين المجاهدين في الأراضي المقدسة الذين يدافعون عن المسجد الأقصى. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا مبينا. اللهم ثبتهم أمام أعدائك وأعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم احفظ أوقافنا وأراضينا ومقابرنا. اللهم احفظ أوقافنا وأراضينا ومقابرنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلاة الله وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت اس روحانی ماحول میں سب سے پہلے آپ کو عید الفطر کی مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس عید کو نہ صرف ہمارے لیے اور اس ملک کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے خیر اور برکت، سکون اور اطمینان اور امن و چین کا باعث بنائے. عید کا یہ دن اللہ کی طرف سے خوشیوں کے لیے ہمیں عطا کیا گیا ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کی عبادت کر کے، اس کی راتوں میں جاگ کر، اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر ہم نے جو عبادت کی، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی، اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ ہمیں عنایت کیا ہے، جو اس بات کا پیغام ہے کہ اللہ کی رحمت بڑی قریب ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہے.
اللہ کی رحمت اپنے بندوں سے گھری ہوئی ہے۔ یہ دن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم مایوس نہ ہوں، ہم پست نہ ہوں، ہم پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ ہر وقت اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں۔ عید کا یہ دن آپس میں ایک دوسرے سے ملنے کی ہمیں دعوت دیتا ہے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کی دعوت دیتا ہے، ایک دوسرے کو خوش کرنے کی دعوت دیتا ہے، ایک دوسرے کے تعاون کی دعوت دیتا ہے۔ اس کا پیغام ہے کہ ہم آپس میں ایک جٹ ہو کر رہیں، متحد ہو کر رہیں، دلوں کو صاف کریں۔ عید کے دن ہم جیسے ظاہر میں ہاتھ ملاتے ہیں، جیسے ظاہر میں گلے ملاتے ہیں، ہم اپنے دل کو صاف کر کے دلوں سے دل کو ملانے کی کوشش کریں، صف کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں۔ آج کا یہ دن محبت کا دن ہے۔ آج جو نفرت کی ہوائیں ملک میں چلائی جا رہی ہے، آج جو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج جو دشمنوں کو دلوں میں بڑھایا جا رہا ہے، آج کا یہ عید کا دن ہمیں محبت کو عام کرنے کی دعوت دیتا ہے، ہمیں محبت کے ہاتھ کو بڑھانے کی دعوت دیتا ہے، ہمیں دلوں کو خوشیوں سے معمور کرنے کی دعوت دیتا ہے، ہمیں روٹے ہوئوں کو منانے کی دعوت دیتا ہے، جہاں آگ لگی ہے وہاں پانی ڈالنے کی دعوت دیتا ہے، جہاں نفرت پھیل رہی ہے وہاں محبت کی ہواؤں کو عام کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ہمیں سلامتی سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں محبت سکھلاتا ہے، ہمارا دین ہمیں غریبوں کا تعاون کرنا سکھاتا ہے، ہمارا دین ہمیں بھٹکے ہوئوں کو سیدھی راہ پر لانے کی دعوت دیتا ہے۔ ہم اپنے پیغام سے پیچھے نہ ہٹیں۔ دنیا کی طاقتیں جن کے پاس کوئی پیغام نہیں ہے، جن کے پاس کوئی دین نہیں ہے، جن کا شریعت سے کوئی ناطہ اور تعلق نہیں ہے، وہ اپنے سرپھرے جذبات کا کھل کر اظہار کرتے ہیں، تو ان کے جواب میں ہم بھی اپنے آپ سے بے قابو نہ ہو جائیں، اپنے دین کے دائرے سے نہ نکلیں۔ ہمیں جو بھی کریں شریعت کی روشنی میں کریں۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں صبر کا پیغام دیتا ہے، اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کا پیغام دیتا ہے، اللہ کی اطاعت کے لیے حلال چیز کو بھی اللہ کے لیے چھوڑنے کا ہمیں پیغام دیتا ہے۔ تو یہی پیغام پوری زندگی میں ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے صبر کا دامن چھوٹنے نہ پائے، استقامت کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ یہ عید کا ہمیں پیغام ہے۔ دوسری چیز، دن گزرتے ہیں، مہینے گزرتے ہیں، تو یہ دن کا گزرنا، مہینوں کا گزرنا، سال کا گزرنا یہ پیغام دیتا ہے ہمیں کہ دنیا میں کوئی طاقت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، دنیا میں کسی کو ہمیشگی نہیں ہے، جو آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ تو ہمیں اس سے ایک تو یہ پیغام لینا ہے کہ ہمیں دنیا میں ایک مسافر کی طرح رہنا ہے، دنیا کی زندگی ہی کو ہمیں سب کچھ نہیں بنانا ہے، بلکہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ایک ذریعہ اور ایک میدان بنانا ہے۔ یہاں رہ کر جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، جہاں جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، جہاں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں جواب دینا ہے، اس زندگی کو تیار کرنے کے لیے اس دنیا کی زندگی کو ہمیں ذریعہ بنانا ہے۔ وہ غلطی پر ہے، وہ دھوکے میں ہے جو اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ کر اپنی آخرت کو دنیا کی چند کوڑیوں کے لیے برباد کرتا ہے۔ اللہ نے کہا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ اس سے دوسرا پیغام ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا میں کوئی طاقت چاہے کتنی ظالم ہو، چاہے کتنی مضبوط ہو، اس کو ہمیشگی نہیں ہے۔ سورج کو ہم دیکھتے ہیں جب پوری طرح آسمان کے درمیان میں سب سے اوپر چلا جاتا ہے اور یوں یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب سب سے اونچا میں ہوں، سب سے بلند میں ہوں، سب سے بڑا میں ہوں۔ جب یہ غرور اس کو ہونے لگتا ہے،
پھر سورج ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، سورج کو زوال شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دنیا کی جو طاقت ظلم و ستم کو اپنا وتیرہ بناتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، جب یہ گھمنڈ اس کو تکبر کے آسمان پر پہنچا دیتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس کے زوال کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ نے فرعون کو دیکھا، حامان کو دیکھا، قارون کو دیکھا، بڑے بڑے ظالموں کو دیکھا جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، کیا حشر ہوا؟ آج کوئی نام جاننے والا نہیں ہے۔ اگر تاریخ میں تذکرہ نہ ہوتا، قرآن نے تذکرہ نہ کیا ہوتا، کوئی ان کا نام تک نہ جانتا۔ آج دنیا ان پر لعنت کرتی ہے، آج دنیا ان پر نفری کرتی ہے، تو یہی آج کے ظالموں کا بھی انجام ہوگا اگر انہوں نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا۔ تو ہمیں پست ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، بزدل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کی طاقت پر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کے وعدے پر یقین ہونا چاہیے، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط بنانا چاہیے، نیک اعمال سے اپنی زندگی کو منور کرنا چاہیے، اچھے اخلاق ہمیں اپنانے چاہیے، شریعت کے تابع بن کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر ہم دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی نافرمانی سے بچ کر رہیں گے، اللہ کی اطاعت کے تابع ہو کر رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت ہمارا بال بیکان نہیں کر سکتی۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اللہ کا وعدہ ہے اگر تم جمے رہو گے، ڈٹے رہو گے، اللہ کے لیے ہر تکلیف کو برداشت کرو گے اور اللہ کے احکام کے تابع بن کر رہو گے، اس کی نافرمانی سے بچ کر رہو گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال بیکان نہیں کر سکتی۔ میرے نوجوانوں، آپ امت کا مستقبل ہیں، آپ ہماری امید ہیں، آپ اچھے تو ملت اچھی ہوگی، آپ پھسل گئے پوری امت کا مستقبل پھسل سکتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی حفاظت کریں، اپنی زندگی کو، اپنی قیمتی نوجوانی کو بیکار چیزوں میں ضائع نہ کریں، نشے سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ سوشل میڈیا اور موبائل کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اس کی جو برائیاں ہیں، جو ہمارے مستقبل کو کھوکھلا کر رہی ہے، جو ہماری طاقت اور انرجی کو برباد کر رہی ہے، جو ہماری روحانیت کو پامال کر رہی ہے، ان چیزوں میں اللہ کے لیے آپ اپنی نوجوانی کو برباد نہ کریں۔ آپ اپنے آپ کو اچھے کاموں میں لگائیں، آپ اپنے آپ کو ہر اس چیز کے لیے تیار رکھیں جن کا مستقبل میں آپ کو سامنا کرنا ہے۔ آپ ایمان کے اعتبار سے اپنے آپ کو پختہ کریں، اخلاق کے اعتبار سے پختہ کریں، تعلیم کے میدان میں آپ آگے بڑھیں، آپ تہذیب اور تمدن کو سیکھیں۔ آپ جو وسائل اور جس طرح کی طاقت، ہمت، حوصلہ حالات کے مقابلے کے لیے ضروری ہے، اس طرح کی طاقت، اس طرح کا حوصلہ، اس طرح کی ہمت اور اس طرح کی دیوانگی اپنے اندر پیدا کریں۔ حالات کے سامنے سرنگو نہیں ہونا چاہیے، حالات کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا نہیں چاہیے۔ یاد رکھیے، ہمارا ایمان سلامت تو ہم سلامت، ہمارا دین سلامت تو ہم سلامت۔ کوئی چیز اگر ہمارے دین سے ٹکرانے کے لیے آ جائے، ہماری شریعت سے ٹکرانے کے لیے آ جائے، تو جان دینے کی ضرورت پڑے تو جان دینے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ یہ امت وہ امت ہے، دشمن نے بھی اقرار کیا ہے کہ اس امت کو موت سے اتنی محبت ہے جتنی شراب سے دوسروں کو محبت ہوتی ہے۔ جو قوم موت سے محبت کرتی ہے، مرنے سے ڈرتی نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے فنا نہیں کر سکتی۔ میرے نوجوانوں، اپنے اندر یہ حوصلہ پیدا کرو، یہ جذبہ پیدا کرو، اپنے ذمہ داروں کی، اپنے قائدین کی اطاعت کرو، ان کے تابع رہ کر زندگی گزارنا سیکھو۔ آپ بڑوں کے تابع رہیں گے، کل آپ کے ہاتھ میں قیادت آئے گی تو لوگ آپ کے تابع رہیں گے۔ اپنے والدین کا ایک احترام کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو، اپنے کام کو اچھے اوقات میں لگاؤ۔ میری ماں اور بہنوں، آپ کے ہاتھ میں امت کی بہت بڑی امانت ہے۔ آپ امت کی معلمات ہیں، آپ نئی نسل کی مربیات ہیں،
آپ کی گود میں بچے تربیت پاتے ہیں. آپ کی گود بچوں کے لیے پہلا اور اہم اور مؤثر مدرسہ ہوتا ہے. جو بچہ ماں کی گود میں بن کر نکلتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے برباد نہیں کر سکتی. جس بچے کو گھر میں صحیح تربیت نہیں ملتی، ماں کی گود اس کے لیے صحیح مدرسہ نہیں ہوتا، پھر دنیا کی طاقت اپنی انگلیوں پر اسے نسانا شروع کر دی ہے. آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. آپ سوشل میڈیا میں سیریلوں کو دیکھنے میں اور وہی اور بیکار چیزوں میں، مجلسوں میں، فالتو باتوں میں اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، بلکہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. کل کو اللہ کے پاس آپ کو حساب دینا ہوگا. جو بچے آپ کی تربیت میں پل رہے ہیں، جو بچے اور بچیاں آپ کے گھروں میں پل رہے ہیں، ان کی تربیت کے سلسلے میں اللہ کو ہمیں جواب دینا پڑے گا. تو اس جواب دہی کے احساس سے اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. ملت کے قائدین سے بھی میری یہی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. حالات بڑے سخت ہیں، مسائل بڑے نازک ہیں. ایسے حالات میں ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلہ لینا چاہیے. اپنے جذبات کے لیے کام نہیں کرنا چاہیے. اپنی جماعت، اپنے گروپ یا اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام نہ کیجیے. تعصب سے ہٹ کر، ذاتی مفاد سے ہٹ کر، دنیاوی فوائد سے ہٹ کر اللہ کی رضامندی کو تلاش کریں. ملت کا مستقبل کیا ہے؟ ملت کی ترقی کس میں ہے؟ ملت کس چیز کا ہم سے مطالبہ کرتی ہے؟ وقت کا کیا تقاضا ہے؟ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں. ذرا سی ہماری لغزش، ذرا سا ہمارا غلط فیصلہ ملت کو کہاں سے کہاں تک پہنچا سکتا ہے. ملت آپ پر اپنی نگاہیں ٹھکائی ہوئی ہے. ملت کی نگاہیں آپ پر اٹھی ہوئی ہے. ملت آپ کے اشاروں کی منتظر ہے. آپ اپنے اشاروں کو غلط مقاصد کے لیے استعمال نہ کریں. اللہ کے پاس آپ کو جواب دینا پڑے گا. اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے تو حساب بھی اللہ ہی کو دینا پڑتا ہے. اور اللہ نے کہا واللہ بما تعملون بصیر. اللہ تعالیٰ تمہاری دل کی کیفیتوں سے واقف ہے، تمہارے ایک ایک عمل سے واقف ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ کے پاس جواب دہی کا احساس کر کے ملت کے مستقبل کو کیسے سنوارنا ہے سوچ سمجھ کر، جذباتیت سے ہٹ کر قرآن اور شریعت کی روشنی میں، علماء کی رہبری میں اپنے فیصلے کرنے ہیں، تاکہ ہمارے فیصلے امت کے مستقبل کو بہتر بنا سکیں اور اللہ کی رحمت اور اس کی مدد کے نزول کے فیصلے کروا سکیں. آخر میں رمضان جب گزر جاتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھتا ہے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس نے زندگی بھر روزے رکھے. من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال کان کصیام الدہر. جو رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے وہ ایسا ہے جیسے اس نے زندگی بھر روزے رکھے. تو اتنی بڑی فضیلت ہے. 1 مہینہ ہم نے برداشت کیا ہے تو یہ 6 دن بھی ہم روزے رکھ کر اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے بنے. پھر آخر میں میں عید کی سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص طور پر جو ڈپارٹمنٹ والے ہیں، پولیس والے ہیں، جنہوں نے رات جاگ کر ہمارے لیے حفاظت کے لیے قربانی دی ہے اور عید کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے جو کوشش کی ہے، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں بھی ہدایت سے نوازے اور یہ عید ہم سبوں کے لیے خیر کا باعث بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب